السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے، تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا تعارف کرواتے ہیں۔ بازگشت سنی گئی۔ سب سے پہلے یہ خبر جو ہے الجزیرہ، جس کی کہ مخاصمت ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ الجزیرہ بنیادی طور پہ قطر کا ٹی وی چینل ہے اور قطر کی مخاصمت ہے آج کل سعودی عرب کے ساتھ۔ اس نے خبر بریک کی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہیں نیتن یاہو صاحب، وہ آئے ہیں اور سعودی فرمانروا سے ملے ہیں، اور مائک پومپیو نے یہ ملاقات ارینج کی تھی، اور وہاں پہ اور بھی لوگ موجود تھے، اور سارا دن پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی اس کے اوپر چھترول کی گئی سعودیوں کو۔ کچھ لوگ ادھار پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی سعودیوں کے خلاف کوئی بات آئے تو وہ اپنا حصہ ڈالیں، تو وہ حصہ ڈالا گیا، بلکہ میٹھا زیادہ ہی پا دیا گیا۔ اتنا میٹھا پایا گیا کہ سعودی وزیر اطلاعات جو ہیں ان کو باقاعدہ اپنے ذاتی ٹویٹر سے بھی اور سرکاری طور پہ بھی اس کی تردید جاری کرنا پڑی کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن جو ان کی ذاتی ٹویٹر سے تردید جاری ہوئی، اس میں بڑا دلچسپ فکرہ تھا کہ پومپیو اور ایم بی ایس کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس چھت کے نیچے کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ اب یہ ایک امپورٹنٹ فکرہ ہے، یعنی کہ انہوں نے تو رول آؤٹ کر لی۔ اب پاکستان کے اندر اس کے بعد ایک عجیب و غریب دیکھنا آیا، وہ حکومت اور اس کے لے پالک جو ہیں، جو کہ چند ماہ پہلے ہمیں بتا رہی تھی کہ سعودی عرب بہت گندا ہے اور وہ امت مسلمہ کی صحیح نگرانی جسے کہ نمائندگی نہیں کر رہا، اس کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے اور وہ بہت گھٹیا ملک ہے۔ ہم نے اس طرح کی ساری باتیں جو کر رہے تھے، لیڈ بائی آور فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب، ایک دم انہوں نے پلٹا کھا لیا کہ جناب سعودی عرب چونکہ کر رہا ہے تو ہمارے اوپر بھی بڑا پریشر آ گیا اور ہمیں بھی کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب تو گھٹیا ملک ہے، وہ تو مسلم امہ کی صحیح ترجمانی نہیں کرتا، تو سانوں کی تکلیف ہے، ہم تو انڈیپینڈنٹ ملک ہے نا، ریاست مدینہ ہے ہم تو سعودی عرب اگر ریاست مدینہ نہیں بنتا تو ہمیں تو بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا بھئی؟ آپ کے خیالات پہلے سعودی عرب کے بارے میں غلط تھے یا اب غلط ہیں؟ دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہو سکتی ہے۔ تو ایک بحث چھڑوائی گئی اور وہ تمام اینکر، تبصرہ نگاران، تجزیہ کاران اور دفاعی تجزیہ کاران جو ہیں، جو کہ بظاہر یہ سمجھے جاتے ہیں گزشتہ 2-2.5 سال سے وہ حکومت کی ترجمانی کا فریضہ، غیر سرکاری ترجمانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ایک شور مچا دیا کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ کچھ نہیں تو جا کے اسرائیلی ٹی ویز کے اوپر انٹرویو بھی دے ڈالے کہ جی آپ بہت غریب پرور ہیں، میرا بھی دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے، میرے تیارے بھی پیٹرول پہندا جے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب آپ کا اقبال بلند ہو، بس جب آپ کا یہاں پہ آمد ہو تو ہماری جان بخشی فرما دیجئے گا یا ہمیں بخش دیا جائے۔ یہ جو ہے، یہ مہم کہیں بیفور ٹائم تو نہیں چل گئی؟ پہلا سوال۔ یہ کہیں پاکستان اور سعودی عرب کوئی ڈرامہ تو نہیں کر رہے کہ انہوں نے تسلیم کرنا ہے؟ اور یہ بات جو ہے، یہ میرا تجزیہ ہے یا میری ڈیریویشن ہے کہ تسلیم اگر ہوگا اسرائیل تو پاکستان اور سعودی عرب آگے پیچھے ہی کریں گے، یا ہو سکتا ہے پہلے سعودی عرب کرے پھر پاکستان کرے امیڈیٹلی، یا پہلے پاکستان کرے پھر سعودی عرب کرے امیڈیٹلی۔ اس کے باوجود کہ سعودی عرب کا اپنا نقطہ نظر ہے اس حوالے سے، اور پاکستان کا پچھلے 70 سال سے قائد اعظم محمد علی جناح جو سیٹ کر کے گئے ہوئے ہیں، وہ اپنا اس کے اوپر پالیسی اسٹریٹجی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو ہم عربوں کو بھی بیچتے رہے ہیں، مستقبل میں جب عرب اسرائیل کے خلاف تھے تو ہم ان کو بیچ کے ان سے ریال شل پکڑتے رہے۔ تو یہ ہے جی ہمارا پہلا موضوع کہ اصل میں ہے کیا؟ کیا حکومتیں جو ہیں وہ اس کے لیے زمین تیار کر رہی ہیں؟ کیا اگر زمین تیار کر رہی ہے تو آپ کے جو بھونپو حضرات ہیں وہ تو بہت ہی ڈسکریڈٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کے اندر ان کی ایکسیپٹنس موجود ہے، لیکن جو لارجر پرسپیکٹیو ہے ان کے اندر تو آپ کے بھونپو حضرات جو ہیں بہت ہی ڈسکریڈٹ ہے، اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر تو اس سے زیادہ ڈسکریڈٹ ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو ورلڈ بینک کی رپورٹ سے ہو ہی گیا ہوگا۔ تو ان بھونپوز کے ذریعے کہ آپ اتنا بڑا کام انڈرٹیک کرنا چاہتے ہیں، پہلا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا۔ اور دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی کرونا کے کیسز کے اندر بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت نے اب تک میئرز کیا لیے ہیں اس حوالے سے کہ پریونشن جو کرنی ہے، کیونکہ میئرز تو ورلڈ بینک کی امداد تو ہماری اس لیے رکی ہے نا کہ ہم نے پراپر انفراسٹرکچر اسٹیبلش نہیں کیا۔ تو اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ اور مستقبل کے اندر جو 7% سے شروع ہوا ہے کام، پچھلی دفعہ تو 5% سے شروع ہوا تھا، 7% پہ پہنچ کے ریورس ہو گیا تھا، اس دفعہ 7% سے کام شروع ہوا ہے تو 9-10% تک تو جائے گا کرونا پازیٹیو کا۔
اور بعض علاقوں کے اندر تو 15-16% تک جا چکا ہے. تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے تقریروں کے علاوہ اور اپوزیشن پہ الزام لگانے کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگا. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیں. لاہور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر نعیم مسعود صاحب نے. پروفیسر صاحب جو ہیں بلکہ ان کو تعلیم سے بھی شغف ہے لیکن کالم نگاری بھی فرماتے رہتے ہیں. تو کالم نگاری کا ان کا حوالہ جو ہے وہ ہماری دوستی کا زیادہ مستحکم ہے. تو بہت شکریہ سر آپ کا تشریف لانے کا. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب. اور بھٹی صاحب جو ہیں وہ دن میڈیا گروپ لاہور کے بیورو چیف ہیں. اور فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب. آپ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر لکھتے رہتے ہیں. اور بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. آپ سے یہ آغاز کر لیتے ہیں سر, یہ جو ایک دم سپائک کریٹ ہوئی ہے اور ہم امپورٹ کر کے پاکستان میں لے کے آئے ہیں, جس طرح ہم ہر چیز امپورٹ کر کے لے آتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ انفلیشن ہو, وار اگینسٹ ٹیرر ہو, وہ ہم امپورٹ کر لیتے ہیں فوراً اور یہاں پہ اس سے لڑائی شروع کر لیتے ہیں. یہ جو ہم لے کے آئے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہیں کرنا, میں اس کی سعودی کنیکٹیوٹی جاننا چاہ رہا ہوں کہ سعودیہ کر لے تو ہم پہ کیسے بائنڈنگ ہو جائے گا, یا ہم کر لیں تو سعودیہ کیسے پیچھے رہے گا. میں اس کی کنیکٹیوٹی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا یہ بہت ٹاپک رہا ہے سر. بہت نوازش رضی صاحب, اتنے عمدہ ٹاپک کے اوپر آپ نے آج انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں, اور یہ واقعی میرے خیال میں پاکستان میں یہ تو اس وقت ایک ہاٹ ٹاپک ہونا چاہیے کورونا کے ساتھ ساتھ. ہمیں اب اس کے 2-3 ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر ہمیں خاص طور پر بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ دیکھنا چاہیے اس کو. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس وقت مسلم ورلڈ کا ایک انڈکلیئرڈ یا ڈکلیئرڈ جیسے بھی آپ کہنا چاہیں وہ لیڈر ہے, اور جو سعودی عرب کرے گا وہ کافی حد تک مسلم ورلڈ پہلے سے فالو کرتی رہے گی. مگر ابھی اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے چند مہینوں سے 1-2 سالوں سے جتنے بھی گلف اسٹیٹس ہیں اور عرب اسٹیٹس ہیں, انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ایک مسلم ورلڈ, امہ کا لفظ میں جان بوجھ کر استعمال نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا اس کا کوئی وجود رہا نہیں ہے, تو مسلم ورلڈ کا حصہ ہونے کے باوجود انہوں نے انڈیویجول لیول کے اوپر باہر نکلنا شروع کیا, برانچ آؤٹ کرنا شروع کیا. جیسے ابھی 2 عرب ممالک نے گلف اسٹیٹس میں, سوڈان نے, انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے. تو اگر سعودی عرب بحیثیت لیڈر آف دا مسلم ورلڈ کوئی اسٹیپ اٹھاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا افیکٹ تمام مسلم ورلڈ کے اوپر بھی ہوگا. اگر یہ اسٹیپ وہ ایز این انڈیویجول کنٹری اٹھاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ اگر اپنے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو پرسو کر رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں, تو وہ پھر باقیوں کے اوپر کسی بھی طرح سے وہ لازم نہیں ہوگا. آپ کی بات بڑی ہوتی ہے, آپ کی بریگیڈیئر صاحب آپ کی بات بڑی ہوتی ہے بریگیڈیئر صاحب کہ جو سعودی عرب کے ساتھ مسلم امہ کی قیادت کا دعوے دار ہے سعودی عرب کے ساتھ ساتھ وہ ترکی بھائی ہے, تو ترکی بھائی کے تو پہلے ہی تعلقات قائم ہیں نا سر. یہ ان کے تعلقات قائم ہیں مگر انہوں نے کبھی بھی جو ہے آج سے پہلے کافی دیر تک انہوں نے مسلم ورلڈ کی امامت کا انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا, اور نہ ہی ابھی تک ان کا کوئی ایسا دعویٰ سامنے آیا, اور نہ ہی ان کے پیچھے بھی بہت زیادہ ابھی مسلم ممالک لگے ہوئے ہیں. میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو اسٹیبلشڈ لیڈر سمجھے جاتے تھے مسلم ورلڈ کے وہ تو سعودی عرب تھے. اب سعودی عرب کو ایک ایسا اسٹیپ اٹھانا چاہیے جو کہ تمام مسلم ورلڈ کو کی فیلنگس کو ریپرزینٹ کرے, اور اگر وہ ریپرزینٹ کرے گا تو مسلم ورلڈ ان کے ساتھ رہے گی. اگر وہ ریپرزینٹ نہیں کرے گا تو مسلم ورلڈ میں اتنی کلیئر کٹ پولرائزیشن ہو رہی ہے کہ آپ اگر اس کو کسی چھری کے ساتھ بھی کرنا چاہتے تو شاید نہ کر سکتے. مسلم ورلڈ جو ہے یہ عرب اور نان عربس کے اندر تقسیم ہو جائے گی. عرب جو ہیں وہ جو امریکہ کے انفلوئنس کے اندر آ کے وہ تمام وہ کام کریں گے جو امریکہ ان سے چاہے گا, جس میں ریکگنیشن آف اسرائیل بھی شامل ہوگی. نان عرب مسلم ورلڈ جو ہے وہ اس سے اختلاف کرے گی اور وہ اپنی راہ خود ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی, اور وہ اپنے کیا کہتے ہیں انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ کے اندر
اگر ہوگا تو اس کو اسرائیل کو ریکگنائز کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی۔ ابھی پاکستان کی طرف سے مجھے ایک دو پوائنٹس کہنے تھے۔ دیکھیں اگر ہمیں پر اسی پہ ٹھہر جائیے گا برگیڈ صاحب، اسی پہ ایک اور پوائنٹ بھی میری خواہش ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی بات کر دیں۔ آپ نے نان عرب ورلڈ کی بات کی ہے، عرب تو اس میں تھے ہی نہیں آذربائیجان والے قضیے کے اندر، وہاں پہ بھی ایران جو تھا وہ ایک سائیڈ پہ تھا، آرمینیا کی طرف تھا جو کہ ایک کرسچن ملک ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ترکی جو تھا وہ آذربائیجان کی طرف تھا۔ اب جو ہے اب وہاں تو نان عرب میں بھی ایک کلیئر فرکشن نظر آ گئی نا سر؟ اس میں آپ کا آبزرویشن صحیح ہے، وہاں پہ جو نیشنل انٹرسٹ جو ہے ایران اور ترکی کے واپس میں تھوڑا وہ کلیش کرتے ہیں، مگر جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نان مسلم ورلڈ جو ہے اس کا اسرائیل کی طرف کیا ایٹیچیوڈ ہوگا، کس طرح سے وہ اس ایشو کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ جب امہ ہی نہیں رہی تو ایک مسلم جو ہے یونیفائڈ پوائنٹ آف ویو نہیں رہا، اور اگر عرب ممالک جو ہے یہ انڈیویجول طور پر برانچ آؤٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو ریکگنائز کر رہے ہیں، تو یہ پھر باقی نان عرب مسلم کنٹریز جو ہیں ان کے پاس بھی یہ حق آ جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ڈسکس کریں۔ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ آپ اسرائیل کی ریکگنیشن کو اور فلسطین کو آئسولیشن میں نہ دیکھیے پلیز، یہ آئسولیٹڈ ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ بالفرض اسرائیل کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں اور پیلسٹینینز کو آپ ڈچ کر دیتے ہیں، ان کو آپ بیچ راہ کے چھوڑ جاتے ہیں، تو جو لاجک آپ دیں گے فلسطینیوں کو ڈچ کرنے کے لیے، کل کو وہی لاجک آپ کے اوپر استعمال کی جائے گی کہ آپ کشمیریوں کو ڈچ کریں۔ جو لاجک آپ دیں گے اسرائیل کے قبضے کو فلسطین کے اوپر ایکسیپٹ کرنے کے لیے، وہی لاجک آپ کے اوپر لاگو کی جائے گی کہ کشمیر کے اوپر آپ ہندوستان کی قبضے کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ کہاں رہ جائیں گے؟ آپ کے پاس تو کوئی کسی طرف جانے کی کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ تو پاکستان کے لیے تو یہ بالکل ایبسلیوٹلی کلیئر ہے کہ پاکستان کو اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سپریم رکھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ میرے خیال سے ابھی تک جو گورنمنٹ نے بات کی ہے وہ 100% صحیح ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ جو ہے فلسطین کے لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، ایک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ملتا اور مصر کی جیروسلم اس کا کیپٹل نہیں بنتا اور تمام فلسطینی اس کے اوپر راضی نہیں ہوتے، اور جو تمام فلسطینی جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ریفیوجیز ہیں وہ واپس اپنے ہوم لینڈ میں نہیں جاتے، اس وقت تک پاکستان کو کسی بھی ایسے فلسطینی حال کی طرف سے ایگری نہیں کرنا چاہیے جو کہ فلسطینیوں کے حق میں نہ ہو یا جس سے فلسطین ایگری نہ کریں۔ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا آپ کا کشمیر کے اوپر، اور اگر بالفرض آپ کا یہ کشمیر کا ایشو حل ہو جاتا ہے تو اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ آپ ہندوستان کے ساتھ اپنے تمام معاملہ درست کریں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر وہ جو اس وقت ہم درست کریں نا کہ جب کشمیر ہماری مرضی کے مطابق حل ہو، کوئی فورس نہ کیا جائے سولوشن، اور اگر سولوشن فورس کر دیتے ہیں تو پھر اگلی بات کہیں گے کہ آپ کو اپنی ملٹری اور نیوکلیر فورسز کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ اس کی اتنی لمبی کانسیکوینسز ہیں، اتنے ڈیپ روٹڈ کانسیکوینسز ہیں کہ ہمیں اس کو بہت کیا کہنا چاہیے، بہت بے دلی کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو انامپورٹنٹلی نہیں دیکھنا چاہیے، یہ بہت سیریس ایشو ہے، نان سیریسلی نہیں دیکھنا چاہیے اس کو۔ اور یہ جو بات ہے کہ سعودی عرب اگر اس کو کرے گا ریکگنائز تو ہم اس کے بعد کریں گے یا اس سے پہلے کریں گے یا اس کے ساتھ مل کے کریں گے، تو پھر سعودی عرب اور پاکستان کو کلیئر ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے سعودی عرب کا انٹرسٹ کیا ہے اور پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے۔ اگر یہ دونوں انٹرسٹ ملتے ہیں، کنورج کرتے ہیں، پھر تو ہوگا، اور اگر یہ کنورج نہیں کرتے تو پھر پاکستان کو کھڑا ہونا پڑے گا اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اندر سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ ہے، برائے کرم آپ جو بھی کام کریں گے آپ ہماری نیشنل انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھیں اور ان کو سیکیور کرنے میں ہماری مدد کریں۔ الگ الگ چلیں گے تو پھر میرے خیال میں جیسے ہم نے بات کی ہے پاکستان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا۔ تھوڑا سا لمبا ہو گیا لیکن چونکہ برگیڈ صاحب کا یہ ٹاپک ہے وہ اس کے اوپر کولیبوریشن کرتے رہتے ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ وہ پوری طرح کریں۔ اپنا نئی مسعود صاحب سر
یہ ٹاپک ہارڈ ٹاپک تو ہے نا جی، اس وقت ہر ٹیبل پہ ہر گھر میں ڈسکس ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب بریگیڈیئر صاحب اور آپ آپس میں بات کر رہے تھے، وہ اپنا انالیسس دے رہے تھے، آپ اپنی بات کر رہے تھے، تو رضی مجھے ذوالفقار علی بھٹو یاد آ گئے. اچھا یار کیا کمال آدمی تھا. 51 ایج اس نے پائی، جو کرنا تھا کر کے اللہ کے پاس بھی چلا گیا. یعنی بھٹو کیوں یاد آئے؟ بطور لیڈر یاد آئے. بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پاکستان نے بڑا اچھا ڈیسیژن لیا. انہوں نے کہا فلسطینی راضی ہوں، فلسطینی سیٹلڈ ہوں، باقی دنیا جو مسلم امہ ہے وہ اپنے یہاں کوئی بنائے بیانیہ تو پھر ہم مسلم امہ کا لفظ انہوں نے باوجود استعمال نہیں کیا. اچھا اب میں یہاں یہ کرتا ہوں کہ پاکستان کبھی لیڈنگ کنٹری رہا تھا اور اب بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے جوہری توانائی کا مالک ہونے کے ناطے کچھ امامت ہمارے پاس بھی ہے. ہمارے پاس 2 امامتیں ہیں بریگیڈیئر صاحب. ایک ہم جوہری توانائی کے حامل ہیں، دوسرا پاکستان میں یہ کہتا ہوں کہ واحد نظریاتی ملک ہے دنیا میں جو مارز وجود میں آیا نظریہ کی بنیاد پہ. اسرائیل کا بھی کلیم ہے. نہیں 2 بات، وہ نسلی، ان کا نسلی، میں کلیم کی بات کرتا ہوں کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہودیت ہمارا ایک نظریہ بن گیا. ان کا ہمارا جو نظریہ تھا وہ سب کے سامنے ہمارا نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان یہ ایک بات. اب میری بات تھوڑی سی سنیں. میں فکرہ پاکستان کا پہلا پاسپورٹ جو تھا وہ قائد اعظم کو نہیں، علامہ محمد اسد کو جاری ہوئے تھے، جو ایک آسٹریلین یہودی تھے اور مسلمان ہو کے اسلام کے نام پہ بننے والے ملک میں آئے تھے. کنٹینیو کیجیے. اچھا اب دیکھیں، اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا اسرائیل کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا، ہم OIC کی بات ہی نہیں میں دیکھ رہا ہوں سارے چینل سب کی گفتگو، اس میں اگر اس کی بات کرتے ہیں تو مغلوب سی کوئی چیز ہے جسے ہم OIC کہتے ہیں. تو میرا یہ بریگیڈیئر صاحب کو کہنا ہے، آپ کو بھی یہ عرض کرنا ہے، حکومت پاکستان کو بھی کہنا ہے، بھائی وی آر لیڈرز، وی مسٹ لیڈ اٹ. ہمیں ایک سٹینس اپنا لینا چاہیے. اوکے سعودیہ کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے اور ایران کے ساتھ بھی ہمارا بھائی چارہ ہے اور برابر کا ہے. بالکل. لہٰذا اب آتے ہیں دنیا داری. ہم تو دونوں کی صلح کروایا کرتے نہیں، ہمیں کروانی چاہیے تھی، کروانی چاہیے، ہم پہ فرض ہے رضی. اب بات آتی ہے دنیا داری کی. دیکھیں اب تعلق جو ہے رضی وہ بن گیا اکنامکس کا، میوچول بینیفیشیئر ریلیشن شپ. دنیا چلتی ہے فنڈز پہ. آپ پاکستان میں دیکھیں، یعنی آپ کسی بھی ملک کے داخلی معاملہ دیکھیں، خارجی معاملہ دیکھیں، لوگ فنڈز دیکھتے ہیں، نظریہ بھول گئے ہیں. مگر فنڈز آپ دیں گے کشمیر کو یا انہیں امید دیں گے تو وہ مرکز میں جس کی حکومت ہوگی فنڈز کی طرف وہ بڑے لوگ آ جائیں گے. وہی لوگ گلگت بلتستان میں آ جائیں گے، وہی پنجاب کا فیشن ہے، وہی باقی فیشن ہے. اب ہر طرف وہ جو لوٹے والا معاملہ ہے وہ بین الاقوامی معاملہ بن گیا بیہائنڈ دا اکنامکس. آپ سمجھتے ہیں. اچھا اب جب ہم نے بات کی نظریہ کی، آج میں نے 1 منٹ زیادہ لینا ہے آپ سے خدا واسطے. جب ہم نے نظریہ کی بات کی رضی، ایک چیز کو قطعی نہیں بولنا چاہیے، قوموں کی بات ہوتی ہے پھر ملکوں کی بات ہوتی ہے. اب لوگ قوموں کی بات نہیں کرتے، لوگ ملکوں کی بات کرتے ہیں. لیکن یہودی آج بھی قوم کی بات کرتا ہے. ہم چھوڑ گئے ہیں یار 150 تقریباً 25% نوبل لوریٹ جو ہیں اب تک وہ یہودی ہیں، 10 اسرائیل میں ہیں. اور آپ دیکھیں یہودی دنیا میں اتنا ہے آٹے میں نمک کے برابر، اور مسلمان کتنے تعداد ہے آپ یہ شماریاتی جائزہ بعد میں لیتے رہیے گا. لیکن یاد رکھیں 3 مسلم صرف نوبل لوریٹ ہے. ہم نے چھوڑ دیا، کیوں نہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے. اتنا سا ملک، پہلے یہودیوں کے پاس 25 نوبل پرائز، پھر 10 جو ہیں 150 یہودیوں کے پاس اور 10 اسرائیل کے پاس. اور آپ کے پاس کیا؟ ڈاکٹر عبدالسلام. وہ بھی پتہ نہیں آپ نے ڈسٹریبیوٹر بنا دیا. جب مقابلے کرنے ہو تو اس طرح کرنے پڑتے ہیں اس جد و جہد کی دنیا میں. اب لیڈرشپ کا آپ کے ہاں فقدان ہے، قحط الرجال ہے، تعلیم کا، سائنس کا، ساری چیزوں کا. اوپر سے آپ فنڈز کے پیچھے بھاگتے ہیں، آپ فنڈز کے لیے گرے لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں. تو رضی آج نہیں تو کل خاکم بدہن آپ نے اگر لوگوں کے پیچھے لگنا ہے تو پھر تو آپ نے بھی اسرائیل کو ماننا ہے، جو میں نہیں چاہتا. دیکھیں اگر اتنا نہیں مانا تو ہم کھڑے ہیں. ہماری اب کیا کریں گے؟ آپ فلسطینیوں کے لیے کیا کریں گے؟ کیا 170 اور 35 کے ساتھ جو
मोदी ने कर लिया, तो आपने कश्मीर वालों के लिए क्या कर लिया? कुछ भी नहीं, इसलिए बल्कि हमने किसी को करने भी नहीं दिया। देखें रजी, अमन वो आपने कभी देखा है अमन प्राइज उन मुल्कों को मिलता है जो पहले ही मजबूत है? अमन वो कायम कर सकते हैं, अपनी बात वो मनवा सकते हैं जिनके पास तालीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और फिर मैं कहता हूं नजरिया की ताकत है। अगर नहीं है तो फिर वो लोगों को माना करते हैं, मनवाया नहीं करते। लेकिन अभी भी हम इस पोजीशन में आ सकते हैं अगर हमें कोई लीडर मिल जाए, अगर हमें कोई फिर भुट्टो मिल जाए, अगर हमें फिर कोई शाह फैसल मिल जाए, तो हम अपने आप को मनवाएं। और कोई हमारे जीने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इजराइल को माने। हमारी खारजा पर आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए यार। फिर अगर कोई बहाना बनाता है कि जी ईरान उधर है लिहाजा हम उधर जा रहे हैं, ईरान से कोई अमेरिका डरा के आपको इजराइल को कबूल करवाता है, ठीक, तो फिर ये हमारी मुसलमानों की दाखिली कमजोरी है और कमजोर माना करते हैं, कमजोर माना करते हैं। फिर ये भी देखना पड़ेगा ना भट्टी साहब, अरसलान भट्टी साहब, कि वो कौन, किसने मनवाया और कौन माना, और क्यों, क्या मजबूरियां क्रिएट हो गई थी कि जिसकी वजह से माना, और क्या ये मजबूरियां खुद साख्ता थी? इकॉनमी को नेगेटिव में लेके जाना, क्या ये किसी पॉलिसी का हिस्सा था? कि अब बहुत सारी थ्योरियां फिर रही है ना मार्केट में कि न्यूक्लियर सरेंडर करवाना है पाकिस्तान से, इसलिए पाकिस्तान की माशी हालत को तबाह किया जा रहा है अंदर से भी और बाहर से भी। ये भी एक थ्योरी घूम रही है मार्केट के अंदर, हम आज का हमारा मौजू नहीं है। लेकिन भट्टी साहब, मैं अपने एक वीलॉग के अंदर कर चुका हूं इसका जिक्र, फाइनेंशियली भी कोई उसको तस्लीम करना तो हमारे बहुत बड़े बेनिफिट में नहीं है, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी ज्यूज कंपनियां हैं उनमें कहने की जरूरत नहीं है नाम लेने की, उनकी मशहूरी हो जाएगी, वो पाकिस्तान में पहले से मौजूद है और आज से नहीं 50-50 साल से काम कर रही हैं और अरब रुपए हर महीने यहां से कमा के ले जा रही हैं। तो वो तो कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह का तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर पैदा करना होता है। तो फिर सानू की फायदा है जनाब, अगर अपना 70 साल मौकफ हम तरक करते हैं, एक असूली मौकफ है, तो मेरा मतलब है कि घरों का अर्गो आया, अगला फिक्रा तुम समझ दी हो बाहरों फिर। नहीं साहब, पहली बात तो ये है कि एक तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ये गैर ज़रूरी बहस है कि हमने करना क्या है, चूँकि फैसला हमने थोड़ी करना है, हमारी हुकूमत ने थोड़ी करना है या अवाम ने थोड़ी करना है कि हमने इसराइल को मानना है या नहीं मानना। फैसला तो कहीं से आना है, हमने मान जाना है, ठीक, हमारा तो अपना फैसला ही नहीं है। लेकिन दस्तूर जवाबबंदी तो नहीं है ना, मकालमा लेकिन मुकालमा तो करेंगे, वो ठीक है। लेकिन आप देखिए कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं जी, इसमें ये है कि देखें बात ये है कि जब दोस्तों ने मान लिया, जब दोस्त मान जाएंगे, हमारे दोस्त कौन है जी आजकल? हमारे दोस्त कोई भी नहीं है, वैसे तो कोई भी नहीं, लेकिन चलें अब थोड़ा सा 2.5 साल पहले चले जाएं तो टर्की हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है, ईरान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके साथ आप चले जाएं सऊदी अरब, उसके साथ बाकी अरब दुनिया, कतर को भी शुमार कर, वही हमारे दोस्त हैं ना जी। हम उसमें उन दोस्तों में से देखें ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उसको मान लिया। अब 193 मुल्क हैं, ममालिक हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 163 के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। 30 मुल्क बाकी हैं जिनके साथ नहीं है उनके, कुछ 16 के करीब हैं जिनको पासपोर्ट नहीं मानते, उनमें हम भी शामिल हैं। हमारा पासपोर्ट भी उनके लिए वैलिड नहीं, उनका भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि जी हमने करना क्या है, करना रजी साहब यही है कि अगर दोस्तों के ने दुश्मन को दोस्त बना लिया तो हम अपने दोस्त को तो दुश्मन नहीं बना सकेंगे। हम तो इतने बारे में तो इतनी सख्त ही नहीं है कि हम उस पर इनकार कर सकें, क्योंकि हमने तो हाथ बांध के कहना है कि माई बाप कुछ दे जाएं। तो जब माई बाप कुछ देंगे तो रईसा वो अपनी मर्जी से हमें मनाएंगे। यानी आप भी कह रहे हैं कि मसला इक़्तिसादी तरजीहात पे होगा, माशी तरजीहात पे जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो इसराइल मदद करे या ना करे किसी की भी, हमारे उससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है, हमारे उससे ट्रेड रिलेशंस भी नहीं है, लेकिन उसके हमारे हमसाया ममालिक से भी हैं, हमारे दोस्त ममालिक से भी उसके ट्रेड रिलेशंस भी हैं, उसके बाकी भी माशी हालात भी, उसके उनके इक़्तिसादी ताल्लुकात भी हमारे से, हमारे तो खैर है ही नहीं, लेकिन उनके बहुत ज़्यादा हैं, अरबों खरबों में उनके ट्रेड है उनकी आपस में। तो जब हमारे दोस्त हमें कहेंगे कि जी आपने भी करना है, चाहे हमारे थ्रू कर लें, तो रही साहब हम तो मजबूर लोग हैं बेचारे। और जो मांगने वाला होता है वो उसका हाथ ऐसे, मांगने वाले का हाथ ऐसे होना चाहता है, ऐसे तो नहीं, देने वाला तो हो नहीं सकते हम लोग। अब रही बात कि जी इसराइल से हमें फायदा मानने ना मानने से, देखें रही साहब हमारे इंटरेस्ट और तरह के हैं, कहाँ इसराइल, कहाँ हम, कहाँ अमेरिका, कहाँ सऊदी अरब, कहाँ यूएई, कहाँ जॉर्डन। अब जॉर्डन ने और इजिप्ट ने, ये मिस्र ने सबसे पहले उसको रिकग्नाइज किया और उनके तजारती ताल्लुकात भी हैं, सारा कुछ, जितनी भी तजारत उनकी है। लेकिन एक इसराइल एक बड़ी इकोनॉमी है, ये बात आप माने, उसने पूरी, इसके बावजूद इस वक्त भी 80% के राउंड अबाउट है गुर्बत की शरह जॉर्डन के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन बात यह है जी कि रही साहब उनकी जॉर्डन में भी तो वो सहरा ही है ना जी, लकोदक सहरा है, उसके अंदर से क्या निकाल लेंगे आप?
वो भी एक ट्रांजिटरी है ऑयल ना। भी नहीं निकला शायद वहां से। हाँ, ऑयल उतना पास नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा है, ज्यादा मिस्र के पास आ जाता है उनके साथ साथ, बिल्कुल बॉर्डर पे है। मामला रही साहब सिर्फ ये है कि क्या हम इतने ताकतवर, या हमारे हुक्मरान या हमारे जो फैसला साज हैं, क्या वो इतने ताकतवर हैं कि वो जो आलमी ताकतें हैं जिन्होंने इसराइल को मनवाने का एजेंडा फेंक दिया है, शुरू कर दिया है, वो क्या हम उनकी बात को रद्द कर सकते हैं मौजूदा हालात में रहते हुए? जबकि हमारे जितने दोस्त थे हमने बारी बारी सबको जानबूझकर नाराज कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। बस जॉर्डन का जिक्र आया तो जॉर्डन वो बदकिस्मत मुल्क है जिसके हालात बहुत अच्छे थे और इकॉनमी भी उसकी ठीक जा रही थी। फिर वहां पे एक काम हुआ, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक साहब ने फ़लस्तीनियों का पहला कत्लेआम किया। वहाँ पे फ़लस्तीनियों के कैंपों के ऊपर गोलियां चलाई गई। ज़ाहिर है उस दिन इसराइल की आंखों में और यहूदियों की आंखों में ठंडक आई होगी, उनके दिल को सुकून मिला होगा। और फिर वही ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक साहब जो थे वो पाकिस्तान के सदर भी बने बाद में, जनरल ज़ियाउल हक की सूरत के अंदर। और उसके बाद जी फिर किसी ने पनपते नहीं देखा। जिस सरजमीन के ऊपर मजलूमों पे जुल्म होता है, उनकी जानें छीनी जाती हैं, उनमें फिर अल्लाह ताला की ऐसी ही लानत और ऐसा ही अजाब मुसल्लत होता है। हमें अपनी काम होती हुई जो फसलें हैं उनकी तरफ भी ध्यान करके सोचना चाहिए कि अल्लाह का करम हमसे हट क्यों रहा है। क्या हमारे हाथों तो किसी मजलूम का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा? प्रोग्राम के अंदर फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और कंट्रोवर्सी में हमारे साथ जो है इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे और वो बात है इसराइल को तस्लीम करने के बारे से। तो हमने गुज़िश्ता टॉपिक में किया कोरोना के अंदर सरकार के ऊपर आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर जाइए, लेकिन एज ए पाकिस्तानी और एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए रेजिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, हमारे भी तो कुछ बनते हैं ना जी, फ़राइज़ बनते हैं जिनको हमें करना है। तो हमने कहा कि कल हमने इस बात को डिस्कस कर लिया था, हुकूमत को जितना हम छतरौल कर सकते थे कर लिया था, लेकिन आज इस पे बात की जाए कि एज ए सोसाइटी हमारा क्या फ़र्ज़ है। अगर हॉस्पिटल्स या डॉक्टर कह रहे हैं कि उनको पास किट्स नहीं हैं और जो है हमें किट्स जो हैं वो बाज़ार से ख़रीदना पड़ रही हैं, डॉक्टर कह रहे हैं उनके पास इक्विपमेंट नहीं है और ज़ाहिर है अब हम डॉक्टर को पैसे तो नहीं दे सकते कि भाई आप अपना सामान ख़रीद लो, और डॉक्टर लेगा भी नहीं हमसे, वो कहेगा मैं सरकार का मुलाजिम हूँ मुझे सरकार दे। अब जो है ब्रिगेड साहब, हमें 2 माह मिले थे सर, अगस्त जुलाई और अगस्त के, बल्कि सितंबर भी डाल लें इसके अंदर 3 माह मिल गए थे। हम इस दौरान कुछ नहीं कर सके और दोबारा वेव आ गई। ये सर वेव ज़्यादा लीथल है। एक तो नंबर ऑफ पेशेंट्स इसमें ज़्यादा हैं और दूसरा इस दफ़ा कोरोना को ज़्यादा मौका नहीं देता सर। बस अगर बंदा थोड़ा सा भी वीक पड़े तो दूसरे तीसरे दिन 72 से 96 घंटे में वो बंदा अगले ध्यान पहुंचा देता है। हम एज ए सोसाइटी क्या करें सर? देखिए, मेरे ख्याल में रईस साहब आपने खुद ही इसका जवाब भी दे दिया कि एज ए सोसाइटी हम क्या करें। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो है, अगर हम बहैसियत पाकिस्तानी उसको देखें तो वो अपनी तरफ से तो मेरे ख्याल में सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। जो पहली वेव आई थी उसमें उनको अल्लाह ताला के फजल करम से ज़्यादा और अपनी हिकमत अमली से शायद कम, मगर बहरहाल जो एंड रिजल्ट ये था कि पाकिस्तान में कोविड अच्छी तरह से कंट्रोल हो गया। लेकिन ब्रिगेड साहब उस वक्त ये आफत थी हम पे सर, उस वक्त हमें कोई तजर्बा भी नहीं था इसका। अब तो माशाल्लाह हमें पता चल चुका है सर, अब हम मास्क की भी कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर भी हम खुद बना रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हमारी जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल मैं आप ही के पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि एज ए सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए। आई थिंक अभी हम जो मार खा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट तो वो पहले वाले ही एग्जाम दोबारा कर रही है, उसी तरह से उसने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिए, माइक्रो लॉकडाउन शुरू कर दिए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। जहाँ जहाँ पे ऐसे आज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने वो जो इकोनॉमिक फोरम की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो तमाम इदारे या वो तमाम महकमे जो हमारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट नहीं करते, हम उनको ऐसा ऐसा बंद कर देंगे। इकोनॉमी को बहरहाल हमारी कोशिश ये होगी कि हम चलाते रहें। अब ये देखें ना कि बहैसियत सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं।
کیا پی ڈی ایم نے اپنی موومنٹ ختم کر دی ہے؟ انہوں نے اپنے جلسے ختم کر دیے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ وہاں پہ سو کالڈ ہمارے نیشنل لیڈرز، حالانکہ نیشنل لیول کے اتنے مجھے دکھائی نہیں دیتے اس اسٹیج کے اوپر، وہ کیا ہمیں مثال کریٹ کر رہے ہیں ہمارے لیے، ایگزامپل کیا کریٹ کر رہے ہیں؟ اسٹیج کے اوپر لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوتے، وہ جن لوگوں کو وہ لے کر آتے ہیں ان میں سے بیشتر نے آئی تھنک 80-90% ماسک نہیں پہنے ہوتے. آج بغیر اور جتنے جلسے کر رہے ہیں وہ بغیر گورنمنٹ پرمیشن کے کر رہے ہیں. کیا ایگزامپل، کیا وہ بتانا چاہ رہے ہیں پوری قوم کو؟ آج ملتان میں ایک انہوں نے پیپلز پارٹی نے ریلی کی ہے بغیر اجازت کے. کیا ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرا خیال میں ہماری جو ایز اے سوسائٹی ہمیں خاص طور پر پولیٹیکل جو ہمارے لیڈرز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہمیں ہونی چاہیے. ایک نیشنل جو ایفرٹ ہے اس کے اندر ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، کہ میں نے جو ایک آدھ کو خود سنا ٹی وی کے اوپر کہتے ہوئے کہ جب یہ جلسہ ہوگا پی ڈی ایم کا تو کورونا بھاگ جائے گا. اب جب آپ ایسی بات نیشنل ٹی وی کے اوپر آپ کریں گے تو آپ قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو قوم کیوں یہ ایس او پیز کو فالو کرے گی؟ اور اس کے بعد میرے تو خیال میں ان کو جو صحیح ایگزامپل سیٹ کرنے چاہیے تھے جس کو ہم بحیثیت قوم فالو کرتے. بہرحال جو اب کرنا کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو بہت اسٹرکٹلی یہ اپنے جو بھی اسمارٹ اور مائکرو لاک ڈاؤنز ہیں ان کو ابھی امپلیمنٹ کر دینا چاہیے. ابھی کوئی انتظار کی ابھی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سردیوں میں شاید اس کا جو بھی اسٹرین آیا ہے وہ زیادہ مہلک ہے. اور جو اس کے ایس او پیز ہیں ان کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس کو اوپر بھی زیادہ زور دینا چاہیے. اور جو پی ڈی ایم جو ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ ایک ہی بات کو ہر شہر میں جا کے دہراتے ہیں، اس کا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے. ان کو بھی چاہیے کہ وہ لارجر نیشنل انٹرسٹ اپنے جو جلسے ہیں، اپنی جو ریلیز ہیں ان کو پوسٹ پون کریں جب تک ہم اس ایک نیشنل ایمرجنسی سے ہم نکل نہیں سکتے. میرے خیال میں اگر پاکستان کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ایک چیز قابو میں نہیں آ رہی ہے تو ان کو ایک نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے. بالکل لوگوں کی جانیں بچانا بہت ضروری ہے اور بہت سارے ممالک کے اندر ان کو یہ کام کر دینا چاہیے. بہت سارے ممالک میں جہاں پہ یہ جاری ہے وہاں پہ تو رات کا کرفیو بھی لگا دیا گیا ہوا ہے. رات 10 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک جو ہے وہ کرفیو ہوتا ہے. تو اس کے بھی اوپر بھی بات کی جائے. بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب. پروفیسر نعیم مسعود صاحب، وہ کچھ لوگ حکومت کے اس دلیل کے جو آپ کے اندر اپوزیشن کہتے ہیں، ابھی برگیڈیئر صاحب نے کہا کہ کووڈ بھاگ جائے گا، وہ سر کووڈ 18 کی بات کرتے ہیں، وہ کووڈ 19 کی بات نہیں کرتے. کووڈ 19 بھی تو 18 بھی تو انہوں نے کسی کا نام دے رکھا ہے. اب وہ گلگت بلتستان میں کی الیکشن لے کے بیٹھ جاتی ہے اپوزیشن. وہ کہتے ہیں جی اگر اس سے آتا ہے تو پھر گلگت بلتستان میں بھی تو آپ نے پوری کیمپین رن کی ہے، وہاں پہ وزیر اعظم بھی گئے ہیں، منسٹر صاحبان تو خیر پرماننٹ ڈیوٹی پہ تھے. تو مطلب ایک دن کے لیے وزیر اعظم گئے، ایک دن کے لیے مراد سعید گئے. ظاہر ایک دن ہی رہنا تھا. اگر وزیر اعظم ایک دن رہیں گے تو مراد سعید بھی تو ایک دن ہی رہیں گے نا گلگت بلتستان میں. تو وہ واپس آ چکے ہیں. اور وہ جو ہے یہ جو سر سلسلہ ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ کیسے ہوگا سر؟ میرا مطلب ہے کہ حکومت نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لی ہے کہ اگر کورونا پھیلا تو اپوزیشن ذمہ دار ہوگی، ٹھیک ہے، اور اپوزیشن نے دوسری پوزیشن لی ہے کہ کورونا اس لیے پھیلے گا کہ آپ نااہل لوگ ہیں اور آپ اپنا کام نہیں کر رہے. کوئی درمیانی راستہ نکالیں سر. جی بات یہ ہے کہ حکومتی رونا اور ہے اور اپوزیشن کا کرونا اور ہے. اچھا، رونا اور کرونا یہ دونوں کر رہے ہیں سیاست پہلے دن سے اب تک، اور حکومت نے اس پہ باقاعدہ ایویڈنسز موجود ہیں، پہلے دن سے سیاست زیادہ کی ہے. اب اپوزیشن کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ کیا وہ کرونا کنٹرول کے لیے ادویہ کو مہنگا کر دے؟ حکومت کا کیا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ اپنا جلسہ کھیل رہے اور پی ڈی ایم کو کہے آپ کی وجہ سے کرونا پھیل جائے گا؟ حکومت کا کیا کام یہ رہ گیا کہ پنڈی میں بڑے بڑے وی آئی پی لوگ جو ہیں وہ اس لیے مر جائیں کہ وینٹیلیٹر کی بات ہی نہیں کر رہا کہ انہیں آکسیجن ہی نہیں ملا اور آکسیجن کے سلنڈر خالی ہوں؟ کیا حکومت کا یہ کام رہ گیا کہ پی ڈی ایم کو تو روکے اور اپنے صوبائی جو ان کی قیادت ہے ان کی ریلیاں اسی طرح چلیں، ان کے اکٹھ ان کے جرگے اسی طرح چلیں؟ اچھا، رہی بات اپوزیشن کی، اب اپوزیشن بھی یو ٹرن والی ہو گئی ہے. پہلے اپوزیشن کہتی تھی لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، اب حکومت کہتی ہے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن.
हुकूमतें सियासत नहीं किया करती, हुकूमतें वेलफेयर किया करती हैं। जिस तरह हमारे एक कौमी जो है ना, कौमी अदारा पीटीवी के एक साहब सरबराह बने हैं, तो उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का होगा, हालांकि वो कौम का है अदारा। उन्हें कहना चाहिए था कि ये कौम का है और कौम की बातें होंगी। लिहाजा हुकूमत अपना, आप उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें। मैं हुकूमत की बातों को नहीं, वो जो पीटीवी के चेयरमैन बने हैं, पीटीवी की चेयरमैन, ये मैंने हंस के बात करना जिंदगी में उनसे सीखा है, और वो हंस के बड़ी लाइटर जुबान में हार्ड बात करते हैं, तो इसलिए उनकी बात को आप संजीदा ना लिया करें। अब बात यह है कि बिल्कुल पीडीएम को ख्याल करना चाहिए, बिल्कुल उन्हें, लेकिन बात यह है कि एहतजाज सिखाया किसने है, एहतजाज इस तरह का इस नहज पे लाया कौन है, ये एक बात है। अब मैं ये सियासी बात नहीं करूंगा कोरोना के हवाले से। अब इंतजामी बात यह है रजी साहब कि आपका क्वेश्चन था सोसाइटी को कुछ करना चाहिए। अब चैरिटी काम है, मैं अपील करता हूं अपने उन लोगों से जो साहब सरवत हैं, लोगों का ख्याल करें अगर हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। और मैं हुकूमत को ये कहता हूं कि आपने ये बात संजीदगी से की है? मैं देखिए चैरिटी देनी चाहिए। मैंने कहा शायद वो अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात कर दी है। नहीं, वो तो हमने ना गलत जगह पे कशकोल, आई डोंट वांट टू से समथिंग अबाउट दिस। नहीं, उन्होंने पिछली दफा खुद ही भेजा था, इस दफा नहीं कुछ भेजा, लेकिन हमने पुरानी खबर निकाल के तो सोशल मीडिया पे रौनक मेला लगाया। मुझसे आप ये बात है तो आप मुझे बताएं अफगानिस्तान से इसके अलावा लेके क्या आए हैं, और अफगानिस्तान एजेंडा क्या लेके? ये हमारे प्रोग्राम कुछ भी नहीं, हमने हमारे परसों के प्रोग्राम का टॉपिक था और हमने यही नतीजा निकाला। इसीलिए मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान को फिलहाल छोड़े। अब बात रजी आगे ये है कि सोसाइटी को चाहिए एक दूसरे की मदद करे। और दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैंने पहला पेशेंट कोविड का देखा था गैम्बट में। गैम्बट जो तहसील है डिस्ट्रिक्ट खैरपुर की, जहां इंस्टीट्यूट है जिम्स के नाम से, गैम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यहां यक वक्त किडनी और उसके अलावा लीवर के ऑपरेशन कामयाब हुए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है और उसके अलावा वहां पे लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है, और यक वक्त दोनों भी हुए हैं। इसका क्रेडिट किसको जाता है? वहां के एक मुजाहिद डॉक्टर को जिसने ये काम शुरू किया और दुआम तक पहुंचाया। उसका नाम है रहीम बख्श भट्टी, डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी, NICVD। मैं आप ही कोरोना की तरफ आ रहा हूं। हार्ट का अस्पताल किसने बनाया? उसका क्रेडिट जाता है नदीम कमर को, नवीद कमर के भाई को। अब ये दोनों में मैंने हुकूमत का नाम नहीं लिया। बाबा कमरुद्दीन साहब जो है उनके साहबजादे हैं। मैंने रजी पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया। आपको पता है, तो मैंने भी नहीं लिया। फरवरी नहीं, इन दो बंदों को मैं खराज तहसील पेश कर। अगर मैं पीपल्स पार्टी को मजमूई दूं तो फिर यार वो एक सीमन जमाली बैठी हुई है जनाह अस्पताल में, वहां पे सीमी जमाली, उसका मियाँ भी वहां है। मैंने कल उससे रिक्वेस्ट की, ये बंदा गरीब है, इसका इस पेशेंट का पैटिला का आर्थो का ऑपरेशन करवा दें। उसने कहा ओके। पेशेंट गया तो उसने कहा कल मेरे मियाँ को मिलना। इसका मतलब रजी क्या है कि प्राइवेट होगा। अब ऐसे लोग, अगर पीपल्स पार्टी डॉक्टर सिमी जमाली जैसे लोगों को सपोर्ट करती है, या ऐसे लोगों को पीटीआई सपोर्ट करती है, या ऐसे लोगों को नून लीग सपोर्ट करती है, तो ये वो सोसाइटी का हिस्सा है। ना कोरोना के लिए ये मुफीद, ना किसी और के लिए। वहां पे वो तो वफाक का नहीं है। देखें ये सिमी, उसमें आप मतलब मेरे, हाँ, मैं आपको बताता हूं। अब मुझे भी ये समझ आई है, सिमी जमाली एंड कंपनी पहले लगे थे, जो वफाक में चाहते थे रहे उस यूनियन के साथ। जब उन्हें वहां की सिंध हुकूमत ने कोई लालच दिया, उन्हें डायरेक्टर रखा और उनके मियाँ को कहा कि आप भी अयाशियां करें, तो ये अपनी पार्टी बदल के यू टर्न लेके जो जिन्होंने कहा कि सूबे में रहना चाहिए उनकी तरफ आ जाए। ये एक झगड़ा चल रहा है 18वीं तरमीम के बाद। अब कुछ परसेंटेज वफाक किया, एक्चुअली वो उसका सूबे का कब्जा है, और उस पे अब इन जैसे सिमी जमाली बार बार नाम ना लें, आप सईद गनी साहब का नाम ले लें। अच्छा, सईद गनी साहब का रजी आपको याद होगा कि इस पंजाब में बैठ के मेरे अलावा पीपल्स पार्टी के अच्छे कामों को किसी ने कहा या रिकॉग्नाइज करवाया, लेकिन ये भूल जाएं कि मैंने उनको करवाया। मैंने उन लोगों को करवाया जो लोग काम करते थे रहीम बख्श भट्टी जैसे, बिल्कुल ठीक है, गैम्बट जैसे। बिल्कुल ठीक। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिरी बात इसमें ये है कि जनाब सईद गनी साहब, जनाब नासिर शाह साहब, आप अपने लोगों को ठीक करें अगर कोरोना को ठीक करना है तो, वरना कोरोना की अगली
جو اٹیک ہے وہ اس سے بھی زیادہ. ایک ٹیکنیکل بات میں کر دوں, یہ غلط کہتی ہے گورنمنٹ, مجھے چیلنج بھی کیا گیا ہے. ہرڈ امیونٹی کے قائل آپ کے وزیر اعظم ہی تھے, فلیٹ اینڈ کرم کے قائل آپ کے وزیر اعظم ہی تھے, اس کے تحت کام سارے ٹھیک جا رہے تھے. کس طرح میں کہوں کہ کمیونٹی میڈیسن کے ادارے بند کر دیں, کس طرح ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ادارے بند کریں, اور آپ کہیں اکنامکس کھلی رہ جائے گی. اس طرح آپ میڈیکل کالجز, میڈیکل یونیورسٹیز کو بند کر دیں, اور آپ بغیر ان کو اپنے آن بورڈ لیے وائس چانسلر کو, آرگنائزیشنز کو اور دیگر جو بڑے ادارے ہیں تو آپ ان کو بند کر دیں. یہ وائس چانسلر پہ چھوڑیں, چھوٹے سکول بند کر لیں. یہ غلط ہے. میں برگیڈی صاحب کو بھی عرض کرتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ بائیو کیمسٹری کہ دیکھیں کرونا بچہ بھی دیکھتا ہے, بزنس مین بھی دیکھتا ہے, سب کو دیکھتا ہے. آپ نے کالج محض اس لیے بند گئے ہیں پی ڈی ایم کے جلسوں پہ حرف لانے کے لیے, آپ نے باقی تو کچھ نہیں بند کیا. ایک 40 بندے جس بس میں بیٹھتے ہیں وہاں آج بھی 80 بیٹھ رہے ہیں, وہاں 60 بیٹھ رہے ہیں. تو کرونا پہ میری پیاری حکومت سیاست کر رہی ہے, اور اگر یہ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہماری حکمت عملی سے پاکستان بڑا اچھا رہا, نٹ ایٹ آل. ٹھیک, لیس ویرولینٹ تھا. مجھے حکومتی کو بندہ یہی بتا دے کہ آپ کے ہاں سٹرینز کون سی ہے, کوئی نہیں بتا سکے گا, کتنی ہے کوئی نہیں بتا سکے گا, لیکن لیس ویرولینٹ ہے, آپ کی امیونٹی زیادہ, اور رب کعبہ کا کرم ہے آپ لوگوں کے پاس. جھوٹ نہ بولیں کہ آپ کی تدبیر مجھے تو کہیں نظر نہیں آئی, یا مجھے جو لوگ بائسڈ نہیں ہیں. آخری جملہ مجھے ورنہ آپ گولی مار دیں گے یا کرونا مار دیں گے. بہت اچھا. جو ان بائسڈ ہیں وہ مجھے بتائیں کہ حکومتی حکمت عملی ٹھیک کہیں سوائے رب کے کرم کے اور پاکستان پہ. اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی بھٹی صاحب رب کا کرم ہونا ہے انشاءاللہ. رئیس صاحب وہ بات یہ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے, دیکھیں بٹی جہاں بھی ہوگا وہ اچھا ہی کام کرے گا. اچھا, وہ دیکھ لیں انہوں نے اسپتال بنایا اور کام کر رہے ہیں. یہاں بھی آپ کو میں اچھی بات, اس کا مطلب ہے پنڈی بٹیاں میں کرونا نہیں ہوگا. ہاں نہیں, وہاں بہت کام ہے. پٹی صاحب بھی ایتھے ہی گئے ہوئے نے, سندھ میں تو بٹی ہے نہیں, وہ تو پنجاب سے ادھر گئے ہوں گے, کہیں کام بیچارے کرنے گئے ہوں گے, لیکن انہوں نے بہت اچھا نیک کام کیا. رئیس صاحب اس میں صرف مختصراً یہ ہے کہ 2-3 ماہ آپ نے کہا جی کہ 90 دن تھے, انہوں نے 100 دن مانگے تھے شروع میں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, بڑے بلند و بانگ دعوے تھے. میں اس پہ نہیں جاتا, وہ بڑی پرانا ٹاپک ہو گیا. بات یہ رہی صاحب 90 دن بہت ہوتے ہیں آپ کو کوئی بھی وبا کنٹرول کرنے کے لیے. صحیح. سب سے بڑی مثال چائنا, جہاں سے یہ بات شروع ہوئی, کرونا ان سے شروع ہوا, انہوں نے 90 دن میں کنٹرول کر لیا, ہسپتال بھی بنا دیے, اب ویکسین کے اوپر کام جاری ہے, جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں. اب ان کے دیکھیں کہ آپ کی ان کی سیکنڈ ویو ہمارے سے بہت درجے نیچے ہے, وہ کوئی 38ویں 39ویں نمبر پہ ہیں, ہم پہلے 10 میں آ گئے ہیں. پھر پہلے 10 میں آئے تھے, ابھی ہم شاید پہلے 5 میں آ جائیں گے, جتنی ہماری وہ جو شاید پہلے ٹاپ 10 میں دیکھ کے کوئی اللہ کا بندہ ادارہ جو ہے, اللہ کا جو ادارہ ہے یا اللہ کا جو بندہ وہ ہے دے جا سکیا. اب وہ دیکھیں, آپ نے دیکھیں رئیس صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کاروبار زندگی بند نہیں کرنا, بہت اچھی بات ہے. آپ نے شادیاں بند نہیں کرنی, بہت اچھی بات ہے. شادی تو بند ہو ہی نہیں سکتی, نہیں وہ بند ہو سکتی, شادیاں نہیں بند. اب آپ نے کہا جی کہ کھلی جگہ پہ کر لیں, 300 بندہ بلا لیں. جی آپ کیوں لوگوں کو یہ کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی کہ 10 بندے دلہا کی طرف سے, 10 بندے دلہن کی طرف سے وہ آئیں, اپنا اپنا کام کریں. مسجدوں میں ماضی میں کیا رہی صاحب سارا کچھ نہیں ہوتا رہا. مجھے بتائیے, میں پھر وہ لوگ میرے پہ کہتے ہیں جی کہ آپ شہباز شریف کی بات بڑی کرتے ہیں. اس بندے نے پتنگ بازی پہ پابندی لگائی, لگ گئی. اس بندے نے شادیوں کو 1 ڈش کیا, ہو گیا. آج تک 10 بجے کا ٹائم ہو گیا. اگر اس کے اچھے کام تھے تو اس کو کیوں نہیں ریپلیکیٹ کرتے یہ لوگ؟ اگر اس نے ہسپتالوں میں رات کے 2 بجے چھاپا مارنا نہیں چلتا, آخری منٹ انہوں نے جیل چ جانا. جی اب بات آپ کی ٹھیک ہے, وہ تو وہی میں کہنے لگا تھا کہ وہ سارے جیل میں چلے جائیں گے. پھر رکھ صاحب آخری جملہ یہ ہے کہ کرونا اللہ ہی ہے, ساڈے تے نہ رہنا. اللہ نے یہ کہا جی کہ میں چونکہ پاپتو میں نے لطیفہ پھر بڑا لمبا ہے, لیکن وہ یہی ہے کہ ہم نے سارا کچھ اللہ پہ چھوڑا ہوتا ہے. اللہ مالک ہے, اللہ نے اللہ مالک والے نے انہوں نے بخش دے. حکومت سے امید مت لگائیں, خود اپنی احتیاط کریں گے تو لوگ بچیں گے. ادروائز حکومت پہ رہیں گے تو وہ میرا خیال نہیں بھی آپ کو کوئی اور بیماری ہوگی تو کم از کم ہائپر ٹینشن, وہ جو بلڈ پریشر, بلند فشار خون جس کو کہتے ہیں, وہ ہو جائے گا. ہاں, یعنی کہ آپ حکومت پہ رہیں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے. بھٹی صاحب ایک فکرے میں, آپ کے دوست جن کی کب بیل ہوئی تھی وہ گھر پہنچ گئے؟ نہیں صاحب, ان کو آج بیل ہوئی ہے جی, آج چیمہ کی, اس کے وہ مچل کے وغیرہ کل ہوں گے جی داخل, اور کل جو ہے نا وہ آج, یعنی آج ان کا امید تو تھی کہ جی آج ہو جائے گا, لیکن ان کے کوئی کاغذ کم ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے. لیکن ہو سکتا ہے
کہ دیر رات گئے ان کو شاید مل جائے، لیکن چونکہ رات اب بہت ہو گئی ہے، ٹائم زیادہ میرا ہو خیال ہے گیا، کل ہی تو ہوں گے۔ کل ہی ان کی بیل اگر ہو جائے یہ گی۔ کیس نہ Finally بنا دیے وہ گئے۔ تقریباً چلو۔ کوئی 2.5 سال کے بعد جو ہے نا وہ باہر آئیں گے جی۔ اور بغیر کسی جرم کے جی، سپریم وہ ثابت کورٹ نہیں سے ہوا کہا ہے۔ کہ ان کی بے قصوریت ثابت ہوئی ہے، اور جب احد چیمہ جیسے افسروں سے یہ ہوگا تو پھر کیڑا کام کرے گا پنجاب دے وچ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔